عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ادبی تنقید پر گفتگو کریں گے۔ تنقید کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، تنقید لفظ نقد سے نکلا ہے۔ نقد کے معنی ہوتے ہیں کھوٹے کھرے کو پرکھنا، خوبیوں کو اور خامیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔ عربی میں لفظ نقد جو ہے یہ بھوسے کو گندم کے دانوں سے علیحدہ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی عمل نقد جو ہے یہ کسی بھی فن پارے پر جب ہم اس کا اطلاق کریں گے تو اس فن پارے کی خامیوں اور خوبیوں کو علیحدہ کریں گے۔ یہ بہت ابتدائی نظریہ تھا یا نقطہ نظر تھا کہ کسی فن پارے کو جانچنے کے لیے ہم اس میں سے اس کی خوبیوں اس کی خامیوں کو علیحدہ علیحدہ کریں، لیکن رفتہ رفتہ عمل نقد جو ہے یہ بہت وسیع ہوتا گیا۔ اب صرف خوبیوں اور خامیوں کو علیحدہ کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اور بہت ساری اس کی اجزاء اور اس کے حصے سامنے آ چکے ہیں۔ ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ عمل نقد کے یا تنقید کے بہت سے حصے ہو سکتے ہیں، جیسے تجزیہ نگاری، جیسے تشریح نگاری، جیسے محاکمہ کرنا۔ اب ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ محاکمہ کسے کہتے ہیں؟ محاکمہ کہتے ہیں جسے انگریزی میں ججمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی حاکم بن کے حکم لگانا یا فیصلہ کرنا۔ اسی طرح تجزیہ کرنا یعنی انالیسس کرنا جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ ایک فن پارے کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم اس کے اجزاء کو علیحدہ کرتے ہیں اور جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں وہ کون سی ایسی خوبیاں یا خامیاں موجود تھیں جس نے اس فن پارے کو بہت بڑا کر دیا یا بہت چھوٹا کر دیا۔ اب یہ سارا عمل جو ہے یہ ججمنٹ ہے نقاد کی۔ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ نقاد کسے کہا جاتا ہے؟ جو تنقید لکھتا ہے، جو تنقید کرتا ہے اسے نقاد کہتے ہیں۔ یعنی جو عمل تنقید کے ذریعے فن پاروں کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ حد لگاتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، تقابلی جائزہ لیتا ہے اور کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہم اسے نقاد کہتے ہیں۔ ادبی عمل جو ہے یہ بنیادی طور پر 3 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصہ مصنف کا ہوتا ہے، یعنی مصنف کیا ہوتا ہے ہم یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف کیسے بنتا ہے، مصنف کے پاس ایسے کیا ٹولز ہوتے ہیں جو وہ اپلائی کرتا ہے یا اس کا اطلاق کرتا ہے تو وہ متن بناتا ہے۔ متن جو ہے یہ ایک تخلیق کار کا جو انر ہوتا ہے یا اس کی جو تخلیقی خوبیاں ہوتی ہیں وہ ایک متن میں پیش ہوتی ہیں۔ تیسرا حصہ قاری کا ہوتا ہے۔ قاری اسے پڑھتا ہے، قاری اس میں سے معنی دریافت کرتا ہے اور اس میں سے طرح طرح کی تعبیریں کرتا ہے اور اسے اپنے لیے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے کارآمد بناتا ہے۔ یوں ادبی عمل جو ہے وہ 3 حصوں پر تقسیم ہے۔ ایک عمل مصنف کا، دوسرا متن کا اور تیسرا قاری کا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تنقید ہے وہ ان تینوں حصوں کو جج کرتی ہے، اس کا محاکمہ کرتی ہے یا ان کا تجزیہ کرتی ہے، اور ان تینوں حصوں کی وجہ سے ہی ادبی تنقید جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہے، جس کی ہم تفصیل بعد میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء طالبات، بنیادی طور پر ادبی تنقید 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ جو ہے ہم اسے نظری تنقید یعنی تھیوریٹیکل تنقید کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ عملی تنقید ہوتی ہے جسے ہم پریکٹیکل کرٹیسزم کہتے ہیں۔ نظری تنقید جو ہوتی ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ تھیوریز یا کسی نظریے کو بنیاد بناتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر سے پڑھے ہوئے کسی نظریے کو لے کے اور ادب پر اپلائی کرنا شروع کر دے، یا کوئی ایسا نقطہ نظر لے کے اس کے نقطہ نظر سے ادب کو دیکھنا یا فن پارے کو دیکھنا شروع کر دے۔
ادبی تنقید، نظری تنقید جس کی ایک بہت اہم شاخ ہے، وہ فن پارے کو پڑھنے کے لیے کچھ ایسے اصول مرتب کرتی ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ہی بنے ہوئے ہوں۔ ہر نقاد، کرٹک جو ہوتا ہے، وہ اپنے اصول بھی بنا سکتا ہے کہ میں نے ان اصولوں کی بنیاد پر متن کو پڑھا ہے اور یہ نتائج میں نے مرتب کیے ہیں۔ اسی طرح دوسری بہت اہم شاخ جو ہے وہ عملی تنقید کی ہے۔ عملی تنقید عموماً ہمارے ہاں تذکروں سے چلی آ رہی ہے اور ابھی تک یہ بہت طاقتور تنقید کہلائی جاتی ہے، کیونکہ ہم ادب کو صرف نظری تنقید سے نہیں جانچ سکتے۔ جب تک ہمارے پاس عملی طور پر، یعنی فن پاروں کو عملی سطح پر جب تک ہم محاکمہ ان کا نہیں کرتے، اس وقت تک ہم تنقید کے بہتر نتائج مرتب نہیں کر سکتے۔ حال ہی میں شمس ارمان فاروقی کی ایک بہت بڑی عملی تنقید کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے 4 جلدوں میں شعر شور انگیز کے نام سے میر تقی میر کی شاعری کا محاکمہ کیا یا تجزیہ کیا اور جائزہ لیا اور بہت سارے نتائج مرتب کیے۔ میر پر بہت سارا کام ہوا ہے اور میر کو پڑھنے کے بہت سارے ہم نے نظری طریقے تو بنائے ہیں جن کی روشنی میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں میر کو، لیکن عملی طور پر ہم نے میر کے کلام کو جج یا محاکمہ کرنے کی کوشش بہت کم کی۔ تو یہ شمس ارمان فاروقی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 4 جلدوں میں ہمارے سامنے پورے میر کا محاکمہ پیش کیا۔ اسی طرح شمس ارمان فاروقی نے داستان امیر حمزہ کا 4 جلدوں میں محاکمہ پیش کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ داستان پر اطلاقی تنقید یا عملی تنقید جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے کیا اصول مرتب کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی جو تنقید کے ڈسپلن ہیں، عملی بھی اور نظری بھی، ان دونوں کی بہت اہمیت ہے اور دونوں اپنے اپنے طور پر اصول مرتب کرتی ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ و طالبات، یہ یاد رکھیں کہ نظری تنقید ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور نہ ہی صرف عملی تنقید ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ نظری تنقید بہت سارے اصول مرتب کرتی ہے اور اس کی روشنی میں عملی تنقید جو ہے وہ عملی طور پر جانچتی ہے، پرکھتی ہے فن پاروں کو۔ عزیز طلبہ طالبات، اب ہم تنقید اور تخلیق کے باہمی رشتے کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو تخلیق ہوتی ہے اس کا تنقید سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تنقید لکھنے والا یعنی نقاد جو ہوتا ہے وہ بہت حد تک تخلیق کار بھی ہوتا ہے، اور ایسی ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں جو بہت بڑے تخلیق کار تھے لیکن انہوں نے تنقید بھی لکھی۔ اسی طرح بہت بڑے جو نقاد تھے انہوں نے تخلیق بھی لکھی۔ لہٰذا یہ دونوں سطحوں پر علیحدہ علیحدہ ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان بہت سے رشتے موجود ہیں۔ تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ تنقید لکھتے ہوئے، تخلیق لکھتے ہوئے اس کے ذہن میں تمام تنقیدی پیرامیٹر یا اصول ہوتے ہیں، ورنہ وہ نہیں لکھ سکتا۔ ایک متن کو مرتب کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے اس کے پاس وہ تمام تنقیدی اصول ہوتے ہیں جن کو وہ غیر شعوری طور پر اپنی تخلیق پر اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ پتہ نہ ہو، انہیں تنقیدی ڈسپلن کا کچھ پتہ نہ ہو اور وہ بہت اعلیٰ فن پارہ بھی تخلیق کریں۔ لہٰذا تنقید، اسی طرح جو تنقید لکھ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی تخلیق کار کی وہ تمام کیفیات موجود ہوتی ہیں جس سے گزر کر ایک تخلیق کار تخلیق کو یا متن کو پیش کرتا ہے۔ لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بھی ہیں اور ایک دوسرے سے اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنقید کے اندر بہت ساری تخلیقی جہات بھی ہوتی ہیں اور اسی طرح ایک تخلیق کے اندر تنقیدی محاکمہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تنقید کے بہت سارے ڈسپلنز ہیں یا دبستان ہیں یا نقطہ نظر ہیں، تو ہم ان پر فرداً فرداً بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تنقید کس طرح کس انداز سے یا کن ذرائع سے ایک فن پارے کو پڑھتی ہے اور جو تنقیدی اصول یا نظری اصول بناتی ہے۔